ہینڈی کرافٹس مز آلریڈی ای جیکس ست وابستہ یم سات بہ چیف کنوینر ای جیک کی طرف این پی ایس خاطر این پی ایس سیپریٹ ونگ تھوس ای جیکس مز پرٹیکولرلی این پی ایس خاطر پرسویشن کرے تر مز روزن امس ساری معاون تو مددگار. تو میں شعیب منشی صاحب کو اس کا چیف کنوینر این پی ایس کے لیے نامنیٹ کرتا ہوں. صدر مجلس ای جیک پریزیڈنٹ وجاد درانی صاحب اور باقی لیڈر، السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ. سر پہلے میں سب سے پہلے ہم سب کی طرف سے آپ کا خیر مقدم کرتا ہوں کہ آپ نے اپنا قیمتی وقت ہمارے لیے نکالا. سر میں آپ کو بتاتا چلوں کہ جموں کشمیر میں ٹوٹل 1,54,000 امپلائیز جو این پی ایس کے انڈر آتے ہیں. اس میں سر سول پلس پولیس ڈپارٹمنٹس ہیں. سر آج تک ان میں سے 50 امپلائیز ریٹائر ہو گئے ہیں جن کی پینشن آج کے ڈیٹ میں 500 سے لے کر 900 روپے ہے آج کی ڈیٹ میں. سر اور جن 10 امپلائیز ہیں جن کی ان ٹائملی ڈیتھ ہو گئی ہے، ان کا جو سیٹلمنٹ ابھی ہے وہ بھی گورنمنٹ نے ڈیسائیڈ نہیں کیا. سر کیونکہ آپ ترجمانی یہاں کے 40 ڈپارٹمنٹس میں کرتے ہیں اور ان ہر کسی ڈپارٹمنٹ میں این پی ایس کے امپلائیز آتے ہیں. سر ہماری اس سے پہلے میٹنگ ہوئی تھی اور ہم نے ڈیسائیڈ کیا کہ جو یہ ہمارا فورم ہے جے اینڈ کے کا، یہ لیڈر لیس ہے، کیونکہ ہم سب کو پتا ہے، ہم سب نے دیکھا ہے کہ آپ نے کتنا کام کیا امپلائیز کے لیے، خاص طور پر امپلائیز جوائنٹ ایکشن کمیٹی نے جن کا بہت بڑا رول رہا ہے. سر ہمیں امید ہے کہ اس پلیٹ فارم کے تحت آپ کی لیڈرشپ کے انڈر ہمارا انشاءاللہ یہ والا این پی ایس کا مسئلہ حل ہوگا انشاءاللہ. سر ہمیں سب سے پہلے دیکھنا ہے کہ ہماری اسٹیٹ میں، جیسے کہ ہم نے پچھلی بار بات کی تھی، آپ نے کہا تھا کہ یہ ہر کسی اسٹیٹ کے ڈومین میں ہے، ہمیں نیشنل لیول پر نہیں جانا ہے. ہمیں دیکھنا ہے کہ ہماری یو ٹی میں یہ کیسے امپلیمنٹ ہوگا. سر آلریڈی یہ جو این پی ایس ہے راجستھان، جھارکھنڈ، چھتیس گڑھ، ہماچل پردیش اور سکمز میں آلریڈی ریووک ہو چکا ہے، وہاں پر واپس او پی ایس امپلیمنٹ ہو گیا ہے. سر اور پنجاب اور دہلی میں اناؤنسمنٹس ابھی ہو گئی ہے لیکن اس کی ابھی کوئی نوٹیفیکیشن نہیں آئی ہے. سر ہم سب چاہتے ہیں کہ آپ اس این پی ایس فارم جو ہے ہمارا، آپ اس کی قیادت کریں اور ہماری مدد کریں. اور ہمیں پتہ ہے جو یہ پریزنٹ سینیریو آج کا ہے، آنریبل ہمارے چیف سیکرٹری صاحب، آپ نے کچھ ملازموں کے مسئلے اٹھائے تھے جن میں کافی مسئلے آج تک حل ہو گئے ہیں اور باقیوں پر کام چل رہا ہے. بہت یژھان کہ امہ سن ایکسکلوسیولی گژھِ امہ موجود تاکہ فوکس روز اتھ کن، ام سن ذمہ داری روز گۄڈنِچ کہ ساری این پی ایس ول أکس پلیٹ فارمس پر جمع کرن. یتن یونٹن مز یتن ڈسٹرکن مز این پی ایس ول ان کو گراس روٹ پہ مضبوط کرنا. جہاں تک ہماری رسائی رہتی ہے ہر ایک پلیٹ فارم پہ ہم کوشش کریں گے کہ باقی اور جتنے بھی ہمارے لیجٹمیٹ ایشو ہے اس کے ساتھ ساتھ اولڈ پینشن اسکیم کا ایشو جو ہے اس کو بھی رکھنے کی. اور اس کے علاوہ میں یہ کہنا چاہوں گا کہ یہ بہت اچھا قدم ہے کہ آج یہاں پر بہت سارے ڈسٹرکٹ سے جو ریپرزنٹیٹیوز یہاں جمع 4 لچھ ملازم سنس یو ٹی مز تمن ریپرزنٹیشن کریں. بیٚیہِ سُہ فورم یُس رجسٹرڈ فورم یتھ باضٲبطہٕ ووٹنگ گٔمٕژ مان ژٕ گورمنٹس نِش چھِ باضٲبطہٕ ایپروول. شُکر تہٕ خۄداس انشاءاللہ رحمان اَسہِ چھِ اَتھ فورمس سۭتۍ وابستگی گۄڈٕ پٮ۪ٹھٕے روٗزمٕژ. یَنہٕ پٮ۪ٹھ یہِ فورم باقٕے ذمہٕ دار یِم اَتھ فورمس ٲسۍ تِمن تہِ سۭتۍ تہِ روٗزمٕژ. کوٗشِش ٲس ہمیشہِ آسان یہِ چیٖز کہِ أسۍ پَکو اَصٕل ٹیٖمس سۭتۍ، اَصٕل فورمس سۭتۍ یُس سٲنۍ رِپرزنٹیشن کرِ. تہٕ واریاہ کال ووت أسۍ پننہِ جایہِ تہِ اکھ ایگزرسایز کران کہ یُس سون این پی ایس طبقہٕ چھُ
اور یور دس باقی جائیں نظر کہ وچان کتن کیا میرے تو شکر تو سنا کلس پہ کور پن کشمیر پرونوس کشمیر یمچ رپریزنٹیشن یتن کران اہس دو آج دمو درانی صبح دعوت تو امس ونو پن معاملات پن حال حال یہ چیز کہ اس NPS ملازم مے بیچ میٹ یس مے پن تم تہ گئی رٹائر واریاہ مان ژٕ بہٕ چھُس نہٕ ہٮ۪کان تِمن کُن وٕچھِتھ کِہیٖنۍ واریاہ تنگی تہٕ یہِ نوکری چھِ کران انسان امہِ غرضہٕ خٲطرٕ کہِ وٕنکیٚنس چھِ أسۍ جوان وٕنکیٚنس چھِ ہٮ۪کان أسۍ کٲم کار کٔرِتھ باقٕے معاملہ موٚزوٗرۍ دۄہ تہِ ہٮ۪کان نہٕ نوکری آسان کران کِہیٖنۍ تہٕ مگر موٚزوٗرۍ دۄہ تہِ ہٮ۪کو کٔرِتھ مگر اتھ نوکری ہُنٛد بیسِک مقصد بُنیٲدی مقصد اوس آسان یہِ چیٖز کہِ یہِ گوٚژھ تمہِ ساتہٕ لگُن مےٚ بکار ییٚمہِ ساتہٕ مےٚ ہٮ۪مت آسہِ تمی خٲطرٕ ٲسۍ یہِ عام طور چھِ تمی خٲطرٕ نوکری کران تو انشاءاللہ رحمان اللہ تعالیٰ پہ بھروس اللہ تعالیٰ پہ بھروس بیٚیہِ پنٛنٮ۪ن ذمہ دارن پہ تہِ بھروس انشاءاللہ رحمان تم پکان اتھ یتھ مشکل کی گھڑی میں سۭتۍ اور یہ مشن اڈلیو یہ واتناو پائے تکمیل. آج اس میٹنگ کا انعقاد جس موضوع پہ ہوا ہے وہ اس وقت پورے ریاست جموں کشمیر میں نہیں بلکہ پورے ہندوستان میں ملازمین کے لیے ایک مسئلہ بنا ہوا ہے. یہ پینشن چھین کے انہوں نے ملازمین کی زندگی کو بڑھاپے میں اجیرن بنانے کی ایک کوشش ہے. یہ کسی بھی صورت ملازمین کو تسلیم نہیں ہونا چاہیے تھا کیونکہ جیسے میرے ساتھیوں نے یہاں کہا کہ جب ایک ملازم اپنی زندگی کا بہترین حصہ جو اس کی جوانی ہوتی ہے وہ سرکار کو دیتی ہے سرکار کے کاموں کو امپلیمنٹ کرنے کے لیے ٹو میٹیگیٹ دا اوبلیگیشنز آف گورنمنٹ وہ اپنی جوانی دے دیتا ہے کسی بھی محکمے میں ہو عوامی خدمت میں. اس کے بعد میں 60 سال کی عمر ایسی ہوتی ہے کہ اب اس کا کام کرنے کا کوئی ترک نہیں بنتا ہے. یہ اب اس حالت میں نہیں ہوتا ہے کہ یہ کوئی کام کر سکے. اس لیے اس وقت سرکار نے یہ سوچا کہ اگر ہم نے 30 سال 40 سال 45 سال اس کی جوانی لے لی اس کا ساری انرجی ہم نے ایگزاسٹ کی ہے اب ہم اس کو زندگی کے آخری لمحات میں ایک پینشن رکھیں گے تاکہ اپنی دوائی اپنے کھانے پینے کا خیال رکھ سکے کیونکہ بڑھاپے میں کسی کے آگے ہاتھ نہ پھیلائے. اصل مقصد پینشن کا وہی تھا لیکن سرکار نے خدمت کو بھی اب کمرشلائز کیا ہے. اب تو پینشن دور کی بات ہے اب آؤٹ سورسنگ ہو رہی ہے ہر ایک چیز میں. آؤٹ سورسنگ ایک ایسا زہر ہے اس سوسائٹی میں جو نوجوان کو پڑھا لکھا ہونے کے باوجود اس کو کسی محکمے میں ایز آؤٹ سورس لیتے ہیں اس کا جتنا پوٹینشیل ہے وہ سارا لے کر پھر اس کو لات مارتے ٹھیکیدار بھائی جاؤ اس کی تو نوکری بھی نہیں ہے. تو ایسے حالات میں ملازمین کو چاہیے کہ وہ ایک جٹ ہوئے اپنے حقوق کی حفاظت کے لیے اپنے طلب شدہ حق کو حاصل کرنے کے لیے ایک ساتھ جڑنے کی ضرورت ہے. ہم سرکار سے جو کچھ مانگتے ہیں وہ ود ان دا ایمبٹ آف لا ہے ہم اس کے باہر نہیں جا رہے ہیں. آج کا ایونٹ یہاں سری نگر میں منعقد ہوا تھا. یہ جو اولڈ پینشن ریسٹوریشن آف اولڈ پینشن اسکیم کے بارے میں جتنے بھی ڈسٹرکٹ کے عہدیداران تھے ان سب کی ایک میٹنگ تھی یہاں پہ. ہم آپ کے وساطت سے اور اس میٹنگ میں ہم نے ریزولوشن پاس کیا کہ ہم سرکار سے مطالبہ کرتے ہیں کہ جس طریقے سے باقی ریاستوں میں چاہے راجستھان ہو ہماچل ہو یا سکم ہو اتراکھنڈ ہو مہاراشٹر میں بھی پارٹلی ہوا ہے کہ اولڈ پینشن جو ہے اس کو ریسٹور کیا جائے. دیکھیں ایک ملازم اپنی زندگی کا بہترین حصہ جو ہے وہ سرکار کو دیتا ہے لوگوں کے خدمت کو دیتا ہے کسی بھی محکمے میں ہو. اس میں پولیس محکمہ بھی ہے اس میں سول ایڈمنسٹریشن بھی ہے اس میں سول سروس میں کام کرنے والے افسران بھی ہیں. تو ہم سرکار سے یہی کہنا چاہتے ہیں کہ وہ اس چیز کو اپنی جب پالیسی بناتے ہیں جب پروگرام بناتے ہیں وہ نظر میں رکھے کہ یہ ملازم اپنی 30-40 سالہ جوانی اس اپنے ڈپارٹمنٹ کو دیتا ہے اس ریاست کو دیتا ہے لوگوں کی خدمت کو دیتا ہے. پھر جب یہ 60 سال کی عمر میں پہنچتا ہے اس وقت اس حالت میں نہیں ہوتا کہ وہ کوئی اور نوکری کرے اپنی آگے کی زندگی کو گزارنے کے لیے. اس کو بہت سارے امراض نے اس وقت لپیٹے میں لیا ہوتا ہے. اس کی زندگی اس وقت ایک ایسی ہوتی ہے کہ یہ خود کچھ نہیں کر سکتا ہے. اس وقت اس کا سہارا پینشن ہوتا ہے جس سے اس کی زندگی چلتی ہے. تو ہم گزارش کر رہے ہیں سرکار سے اب دیکھیں جو نیشنل پینشن اسکیم جو نیو پینشن اسکیم انہوں نے
बनाई, उसका मैं कुछ हाईलाइट्स आपको बताता हूँ। इस वक्त जम्मू कश्मीर में तकरीबन 1.5 लाख लोग ऐसे हैं जो इस स्कीम में आते हैं, उसमें से 50 लोग रिटायर हुए हैं और उनकी पेंशन इस स्कीम में चलती है। और आप सुन के शायद हैरान होंगे, उनकी पेंशन 500 से लेकर 900 रुपया है। आप मुझे बताएं, आज के ज़माने में जब इस वक्त मजदूर भी अगर काम करता है 600 रुपये उसको पर डे मिलता है, यानी 18,000 वो भी कमाता है। लेकिन आप ये कहते हैं कि जो गेस्टेड ऑफिसर या छोटा मुलाजिम या किसी भी रैंक का मुलाजिम रिटायर होकर वो 500 रुपया पेंशन लेगा या 900 रुपया पेंशन लेगा। इसी तरह से 10 लोग इसमें अज़जान हुए हैं, उनकी डेथ हुई है ड्यूरिंग सर्विस, उनके केसेस सेटल नहीं, इसमें फैमिली पेंशन का कंसेप्ट नहीं है। तो हम सरकार से हमदर्दाना गुजारिश करते हैं। देखिए, हमारी आज की मीटिंग सिर्फ इस बारे में थी कि हम सरकार को अपील करें, चीफ सेक्रेटरी साहब को, LG साहब को, कि वो ये ओल्ड पेंशन को रेस्टोर करे जैसे बाकी रियासतों में हुआ है। इससे मुलाजमीन में एक कॉन्फिडेंस आएगा, उनकी डिलीवरेंस में एक मजबूती आएगी, हम ज़्यादा बेहतर तरीके से काम करेंगे। क्योंकि पेंशन के बाद 60 साल के बाद पेंशन के बगैर ज़िंदगी गुजारना बहुत मुश्किल है। हम ऐसा भी नहीं हो कि जो एक बंदा 40 साल तक सरकारी नौकरी ठाट बाट से करता है और 60 साल की उम्र के बाद उसको किसी के आगे हाथ फैलाना पड़े। तो हमारी मोदबाना गुजारिश होगी, हम विद फोल्डेड हैंड रिक्वेस्ट करेंगे सरकार से कि जितने भी मुलाजमीन इस स्कीम में नहीं आते हैं, आप उनको प्लीज़ रेस्टोर कीजिए ओल्ड पेंशन स्कीम और मुलाजमीन के लिए पेंशन का प्रावधान रखिए। जैसा हमें बताया, चूँकि ये 10-15 साल पहले की जो आया था NPS, तब मगर इस तरह की जो मूवमेंट्स हमें नहीं दिखी। नहीं, उसके बाद हमने देखा, क्योंकि देखिए मैं बताता हूँ। देखिए, सबसे पहली बात यह कि ये गलत बात है कि मूवमेंट नहीं थी। हाँ, स्लो थी। अगर नहीं होती तो राजस्थान में रेस्टोर नहीं होता, अगर नहीं होती तो हिमाचल में रेस्टोर नहीं होता, अगर नहीं होती मूवमेंट तो फिर सिक्किम में नहीं होता, तो उत्तराखंड में नहीं होता। मूवमेंट तो थी नेशनल लेवल पे। लेकिन एक चीज़ है, जब आप किसी चीज़ को लागू करते हैं, जैसे ये 2010 ऑनवर्ड्स हुआ है, फिर जो मुलाजमत में आता है उसको 4 साल ये भी नहीं पता होता कि मैं मुलाजिम हूँ तो मुझे करना क्या है। एक नए सेटअप में वो आता है, उस वक्त उसके जहन में ये नहीं होता कि मुझे रिटायर होना है और उसके बाद मेरी पेंशन नहीं है। फिर जब लोग रिटायर होते गए, आहिस्ता आहिस्ता लोगों में ये जागृति आ गई कि ये जो न्यू पेंशन स्कीम है ये हमारे हित में नहीं है। तो इस वजह से आपको लग रहा है यहाँ पे, और यहाँ का सिनेरियो कुछ और भी है। आप देखेंगे पिछले 2-4 साल से कोविड भी था, बाकी चीज़ें भी थी, लेकिन ये मूवमेंट पूरे नेशन में चल रही थी, पूरे इंडिया में चल रही थी, यहाँ पर भी चल रही थी। अब इंशाल्लाह ताला इसमें एक और हमने आज इक़दाम लिया है। हमने शहब मुंशी को हमने इसका कन्वीनर बनाया है, जो NPS है। ये इसको EJAC जो एम्प्लॉय जॉइंट एक्शन कमेटी में, ये हमारी इकाई है, कॉन्स्टिट्यूएंट है हमारे NPS वाले। इसमें हमने इनको EJAC की एक विंग हमने अलग से बनाई है जो NPS के मामलात को देखेगी, उसके लिए हमने इनको कन्वीनर नियुक्त किया है। इंशाल्लाह ताला आप आने वाले दिनों में देखेंगे कि इस मूवमेंट को हम बिल्कुल विद इन द एम्बिट ऑफ लॉ अच्छे तरीके से आगे ले जाएंगे ताकि सरकार हमारी बात को माने।